بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیماروں کی عیادت کرنا۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اسے شفا عطا فرماتا ہے، اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تجھے جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ اس جہاں میں راہ چلتے انسان کو تکلیف آ جاتی ہے، انسان کتنا ہی بچنے کی کوشش کیوں نہ کرے، مصیبت پھر بھی آ جاتی ہے۔ حضور کے غلام کو کوئی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ اسے بنا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض مومن مرد یا مومن عورت پر مصائب و آلام آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، اور کبھی اس کے مال پر۔ ان مصائب و آلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ کافر کے لیے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کی ایک صورت ہے، لیکن مومن اور ایماندار کے لیے یہی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ کبھی بندہ مومن خود بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اولاد بیمار ہو جاتی ہے، کبھی کمائی ضائع ہو جاتی ہے۔ مصیبت جان پر آئے یا اولاد پر آئے یا مال پر آئے، وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تمام تکلیفیں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ گناہ مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ سے ارشاد فرما رہے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیماری اسے ہر گناہ مٹا دیتی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان بندوں کو جو دنیا میں مصائب و آلام میں مبتلا رہے، اجر و ثواب عنایت کیا جائے گا، تو وہ لوگ جو دنیا میں عافیت و آرام سے رہے تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسم کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ یہ دنیا اور اس دنیا کے مصائب تکلیفیں سب عارضی ہیں، یہ تکلیفیں سب عارضی ہیں، یہ تکلیفیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کے بدلے میں جو اجر ملے گا وہ دائمی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیمار کی عیادت کرو، جنازوں میں شرکت کرو، یہ چیز تمہیں آخرت کی یاد دلاتی رہے گی۔ بیمار کی عیادت اور بیمار پرسی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو آخرت یاد آ جاتی ہے، انسان گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اس طرح آخرت سمجھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دین کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی رات کو عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس عیادت کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں پھلوں سے لدا ہوا باغ ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور شام تک دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کے کتنے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق دعائیں کرے اور بندے کو اور کیا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومنین کی مثال آپس میں دوستی کرنے اور ایک دوسرے سے رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بے خوابی اور بخار میں اس کا سارا جسم شریک ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، غمی اور خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ ہے مریض کی عیادت کرنے والے، تمہیں مبارک ہو، تمہاری عیادت کے لیے چلنا تمہیں مبارک ہو، تم نے اس عمل سے جنت میں گھر بنا لیا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، ہے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ عرض کرے گا، ہے میرے رب میں تیری کیسے عیادت کر سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے ہاں پاتا؟ ہے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ وہ عرض کرے گا، ہے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کو میرے ہاں پاتا؟ ہے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا، ہے میرے رب میں تجھے پانی کیسے پلا سکتا ہوں کہ تو رب العالمین ہے، تو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کو میرے ہاں پاتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہود کا ایک نوجوان بیمار ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے آئے۔ حضور اس کے سر کی طرف بیٹھ گئے تو آپ نے اسے فرمایا، اسلام لے آؤ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے سر کے پاس تھا تو اس کے باپ نے اسے کہا، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اسے مان لو۔ تو اس جوان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے اس جوان کو میری وجہ سے آگ سے بچا دیا۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کانا یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کرنے کے لیے خود تشریف لے جاتے ہیں۔ جس کی عیادت کے لیے سرکار خود تشریف لے جائیں اس کی خوش نصیبی کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ یہودی آپ کی خدمت کرتا تھا، حضور عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا، حضور کے صدقے سے وہ جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔